السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے کتاب البیوع خرید و فروخت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلی چند نشستوں میں شفعے کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھی اور اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی تھی۔ تو پچھلی نشست کے سبق کے ساتھ وہ باب مکمل ہو گیا تھا۔ آج ہمارا ایک نیا باب جس کا نام باب القراض ہے۔ قراض کا معنی ہے مضاربت، اور مضاربت کا معنی ہے کہ کسی کے ساتھ کاروبار اس طرح سے کرنا کہ اس کا جو نفع ہے وہ دونوں میں تقسیم کیا جائے، یعنی جس کو ہم کاروبار میں شرکت کرنا بھی کہتے ہیں، یا جس کو ہم کاروبار میں ایک دوسرے کا شریک بھی کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو دو لوگ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں تو وہ اس کا منافع جو ہے وہ آپس میں برابر کا تقسیم کرتے ہیں، یا کسی نے پرسنٹیج بھی رکھی ہوتی ہے کہ تم جس حساب سے کام کرتے ہو اس حساب سے تمہاری اتنی پرسنٹیج کے حساب سے اتنا تمہیں نفع بیچ میں سے دیا جائے گا۔ اس حدیث میں جو اس باب کی پہلی حدیث ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ 3 باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ان 3 کاموں میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 کاموں میں برکت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مقررہ وقت تک بیع کرنا، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے کہ میں اس مال کی قیمت جو ہے وہ اتنی دیر تک ادا کروں گا، یا مال کی آپ نے ایک وقت آپ نے مقرر طے کیا ہے کہ جو تم نے مجھے مال لکھایا ہے تو میں اس وقت تک جو ہے وہ اس مال کو ادا کر دوں گا، اس کی رقم دے دی گئی ہے ایڈوانس میں، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی اس دن تک جو ہے یا اس تاریخ تک جو ہے وہ میں تمہاری جو تم نے چیز کہا ہے وہ تمہیں میں ادا کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے کہ جو مقررہ وقت تک پوری کر دی جائے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضاربت کے متعلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مضاربت میں برکت عطا فرمائی ہے، کسی کے ساتھ مل کر کام کرنے میں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بہت مشکل ہو چکا ہے یہ کام کہ کسی کے ساتھ مل کر کام کرنا، بہت کم الا ماشاءاللہ لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت دیر تک جو ہے وہ اس طرح کا کام کرتے رہتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، سنت کے مطابق اس عمل کو، اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو اگر ہم سنت کے مطابق اس کام کو سر انجام دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس میں برکت ہے۔ تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے کہ گندم کے ساتھ جو کو ملا کر کھانا، لیکن گھر کے لیے، فروخت کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح بھی کر دیا کہ گندم کے ساتھ جو کو ملا کے کھانا یہ تمہارے لیے برکت کا باعث ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ گھر کے لیے، فروخت کرنے کے لیے نہیں۔ تو ان تینوں چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کا ذکر کیا ہے
تو ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے کن کن چیزوں کو پسند فرمایا ہے، اور اس میں باقاعدہ برکت کا اللہ تعالیٰ جو بھی سنت کے مطابق عمل کیا جائے وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے۔ لیکن جس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ہمیں یہ حکم بھی دیا ہو اور باقاعدہ اس کا ذکر بھی کیا ہو کہ اس عمل کو کرنے سے یہ ملے گا، تو اس میں سمجھ لیں کہ وہ لازمی ہمیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پس پش نہیں ڈالنا چاہیے، وہ لازمی وہ عمل کرے۔ تو اسی لیے ان تین چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، جو ہم نے زبان کی ہو اس زبان کو اس وقت مقرر تک پورا کیا جائے، ہو سکے تو مزاربت کی جائے، تو ہو سکے جو تیسرا عمل جو ہے وہ گندم کے ساتھ جو وہ آج خاص جس طرح بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر جو ہے وہ آٹا کا شکل جو ہے وہ اس طرح کی اس کو چھان لیا جاتا ہے، اس کو الگ کر لیا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر کسی کا دل کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔